Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah bihamdihi subhanallahil نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في قرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الجود والكرم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله البر اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم أما بعد حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ کا زمانہ تھا. تو ایک واقعہ پیش آیا. حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ کبائر بزرگوں میں سے ہیں, کبائر اولیاء اللہ میں سے ہیں. ان کا مقام جو ہے وہ اولیاء اللہ میں ایسا ہے جیسے کہ فرشتوں میں حضرت جبریل علیہ السلام کا. بہت بلند درجے کے بزرگ ہیں. خود فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص 200 سال تک گلشن معرفت کے اندر جا کر پھول توڑتا ہے تو اللہ نے مجھے ابتدا میں یہ چیز عطا فرما دی تھی. بہت درجے کے بزرگ تھے. یعنی ان کی منقبت کیا بیان آدمی کر سکتے ہیں. کتابیں بھری پڑی ہیں اور الحمدللہ ہمارے نقش بندی سلسلے کے یہ چھٹے بزرگ ہیں جن کا فیض باقاعدہ سلسلے میں موجود آتا ہے اور ہم تک پہنچتا ہے الحمدللہ فیض. وہ جو سلسلے کے بزرگ ہوتے ہیں نا تو ان کا فیض پہنچتا ہے. قیامت تک جتنے مرید ہوں گے الحمدللہ مرد اور عورت اس تک ان کا فیض جاتا ہے پورا. جبھی تو اس کو شجرہ کہا جاتا ہے. کہا تھا جو مذاہب بزرگان دین ہے وہ اپنے مریدین کو کہتے ہیں کہ بھائی باقاعدگی سے شجرہ پڑھیں, اور شجرے میں بہت بڑی برکت ہے. ان کے ناموں کے حوالے ہیں, ان کے نام بہت نورانی ہیں ماشاءاللہ. اللہ کے برکت زیادہ بندے ہیں. جیسے میں نے آپ کے سامنے عرض کی بھائی یہ مسجد خاص تصوف کی ہے تو میں یہ باتیں کر رہا ہوں آپ سے. تو کوئی آدمی ایسے بیٹھے ہوتے ذرا ہمارا ٹاپک مختلف ہوگا. الحمدللہ ذرا تبلیغ کا دوسرا سلسلہ ہے یہ. اس میں تصوف کی باتیں ہوتی ہیں زیادہ, ذکر اذکار اللہ کے بزرگوں کی باتیں ہوتی ہیں, کیونکہ یہ عشاء کے بعد یہ خانقاہ بن جاتی ہے. جی تو خانقاہی ماحول ہوتا ہے. آپ بھی اسی رنگ میں آتے ہیں ماشاءاللہ, مست بیٹھے ہوتے ہیں اللہ کے ذکر کے لیے. اس لیے ہے نا بھائی. تو باقی تو پورے ہفتے یہاں تبلیغ پاس سے چلتی ہے, حدیثیں چلتی ہیں, باز چلتے ہیں. الحمدللہ فیض چاہتا ہے علماء کرام کا. تو ہم فقیروں کے جمعرات میں مل جاتی ہے. جمعرات فقیروں کا دن نہیں ہے. تو جمع ہو جاتے ہیں, بیٹھ کے پھر اللہ والوں کی باتیں کرتے ہیں. جیسے میں نے عرض کیا کہ اللہ والوں کی کیا شان ہے کہ میں آپ
لفظ میری زبان سے نکلا تھا ابھی کہ باجدیس رحمۃ اللہ کا زمانہ تھا. تو زمانے سے کیا مراد ہے حقیقت میں؟ کہ ہر زمانے کے اندر اللہ کے اولیاء موجود ہوتے ہیں. ہر زمانے میں قیامت تک بالکل زمانہ خالی ہوگا ہی نہیں اللہ والوں سے. ثبوت ہے حدیث میں کہ جب تک قیامت نہیں آئے گی جب تک کوئی اللہ اللہ کرنے والا موجود ہوگا. دلیل ہے کہ اللہ والا موجود ہوگا جب تک وہ نہیں اٹھے گا. اللہ کہے گا میں دنیا کو اس کی وجہ سے قائم رکھوں گا. دنیا کو اسی طرح دنیا کا سلسلہ چلے گا. کھانے چلیں گے, بارشیں ہوں گی, دریا چلیں گے, سمندر اٹھیں گے, مچھلیاں پیدا ہوں گی, مرغیاں انڈے دیں گی, شہد کی مکھیاں شہد بنائیں گی. اس ایک انسان کی وجہ سے کہ وہ اللہ سے تعلق رکھتا ہے. اب آپ خود سوچتے ہیں کہ اللہ والوں کی کتنی پاور ہوتی ہے. اللہ اپنے بندوں پہ کس قدر مہربان ہو جاتے ہیں. وہ لوگ اللہ والے کون ہوتے ہیں؟ جو اس چیز پہ کوشش کرتے ہیں. قد افلح من زکاھا و خاب من دساھا. کوئی خاص چیز نہیں, خاص عبادت نہیں ہوتی ہے اللہ والا بننے کے لیے, کیونکہ یہ تو کھلا فیلڈ ہے. جس نے اپنے نفس کو قابو کر لیا, جس نے اپنے نفس کو اپنی خواہشات کو اللہ کی مرضی میں برباد ختم کر دیا اور اپنی زندگی کو بنا لیا جو اللہ چاہتا ہے میں وہی چاہوں گا بس, تو اللہ کا سلام ہو جاتا ہے کہ یہ تو میرا محبوب بندہ بن گیا ہے. کوئی نہیں, کوئی درجہ نہیں رکھا کسی قسم کا بھی اس سلسلے میں کہ خاص تخصیص کی جائے, اسپیشلائز کی جائے کہ یہ آدمی ہو سکتا ہے, یہ نہیں ہو سکتا, یہ بن سکتا ہے, یہ نہیں بن سکتا. وہ کنڈیشن اللہ نے رکھ دی کہ بس مجھ پہ ایمان لے آؤ, میرے حبیب پہ ایمان لے آؤ بس. کس جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا اور قرآن کو پکڑ لیا ایک ہاتھ میں اور حدیثوں کو پکڑ لیا دوسرے ہاتھ میں, زندگی میں بس اس نے پھر مجاہدہ کس پہ کرنا ہے؟ اپنی مرضی کو ختم کرنا ہے اللہ کی مرضی کے اندر. بس یہ کام ہے, کر کے دیکھ لیں. قدم اٹھائیں آپ, ایک دم اللہ کے دروازے کھلنا شروع ہو جائیں گے. کیونکہ اللہ کہتا ہے یہ رائٹ قدم پہ چل رہا ہے آدمی, یہ صحیح سمت پہ آ گیا ہے, یہ اپنے مقصد کو سمجھ چکا ہے کہ ایک گندی چیز اللہ نے رکھ دی ہے انسان کے اندر, نفس امارہ. وہ اتنی گندی چیز ہے کہ انسان کو بڑھنے ہی نہیں دیتی. اس کا مرغی انڈے دیتی ہے, مکھیاں پیدا کرتی ہے نا مکھیوں کو, تو اسی طرح جو نفس امارہ ہے وہ خواہشات کو جنم دیتا ہے. تبھی کہا جاتا ہے کہ کبھی خواہش انسان کی ختم ہوتی ہی نہیں. خواہش تو کہے گی یہ دکان لے لو, تو پھر دوسری خواہش نہیں, اس سے بڑی لے لو, یہ گاڑی لے لو, نہیں اس سے اگلی گاڑی لے لو, اس سے فلاں چیز نیا ماڈل لے لو. وجہ کیا ہے؟ نفس امارہ جو ہے انسان کے اندر وہ خواہشات کو جنم در جنم دیتے رہتا ہے, بڑھاتا رہتا ہے. فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا, قرآن کہتا ہے کہ ان کی جو مرض ہیں دلوں کے اندر وہ بڑھتے رہتے ہیں, بڑھتے رہتے ہیں. لیکن ایک جماعت اللہ نے ایسی پیدا فرمائی ہے کہ جو قرآن کی چیز کو سمجھی اور ان کا بھائی تو اللہ نے ایک بالکل سیدھا سادہ راستہ دے دی ہے. اللہ پر ایمان لے آؤ اور اس کے بعد اپنے نفس کو پکڑ لو. اگر ہم نے یہ کام نہیں کیا کہ نفس کو قابو نہیں کیا اور لگے ہوئے ہیں ہر طرف, ناکام ہے انسان. کیونکہ جتنی بھی چیزیں ہوں گی, وہ جتنی عبادات ہوں گی وہ نفس خانی خواہشات کے مطابق ہوں گی. اللہ کہہ رہا ہے وہ صبح اٹھو فجر کے وقت, نفس کہہ رہا ہے وہ چھوڑو یار فجر کی اپنی ظہری پڑھ لیتے ہیں. اللہ کہتا ہے بھی مسجد میں آ جاؤ بھاگتے ہوئے, نفس کہتا ہے یار گھر ہی پڑھ لیتے ہیں. ہر جگہ نفس آپ کو, اور پھر دلائل دے گا آپ کو. نفس وہ آپ کو قائل کرے گا, اس میں بڑی طاقت رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے. کیوں کہ کوئی اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ کوئی کم چیز تو نہیں جب تم مجھ سے ملے گا میں تجھ سے ملوں گا. معمولی چیز. ایک آپ مکان بنانا ہو, آپ نے تو ساری زندگی لگا دیتے اس مکان کو بنانے کے لیے, کیا پیسے جمع کرو میں مکان بناؤں گا, پھر میں اس میں یہ چیزیں ڈالوں گا, یہ چیزیں. کیا منزل کے آخر ایک مکان بنا لیا. تو جس نے اللہ کو پانا ہو انہیں سبحان اللہ, تو ویسے ہی مل جائے گا اللہ تعالیٰ. ہم حسب تم جنت کہتا ہے کہ بس تم ایسے ہی داخل ہو جاؤ گے جنت کے اندر, آرام سے داخل ہو جاؤ گے, کوئی محنت نہیں کرنی پڑے گی,
کوئی ایسی محنت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں خود اپنے نفس کے اندر، اپنے وجود میں اندر جا کے محنت کرو. یہ سب سے بڑی محنت ہے، جسم کی محنت سے زیادہ، کیونکہ اندر جو محنت کی جاتی ہے انسان کو، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی. من میں ڈوبنا پڑتا ہے انسان کو، من کے اندر جانا پڑتا ہے، خواہشات کو کچلنا پڑتا ہے، دبانا پڑتا ہے، فنا کرنا پڑتا ہے اس کو. کیونکہ خواہشات ایسی ہیں کہ وہ تو مٹنے والی ہے ہی نہیں، اور بڑی تیزی کی. اچھا یہ نہیں کہ وہ آپ آج آپ کی ایک خواہش دو گی دوبارہ نہیں نکلے گی، وہ پھر نکلے گی. موت تک ہماری یہ فائٹ چلنی ہے، جنگ چلنی ہے. اس کو کیا کہتا ہے؟ یہ مجاہدہ ہے، یہ جہاد ہے نفس کے خلاف، جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جہاد افضل ہے ہر جہاد سے. سبحان اللہ. سب لڑائیاں تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ جو نفس کے ساتھ لڑائی ہے یہ تو ہر وقت چلتی ہے، ہر لمحہ لڑائی ہے. اور اس کا جو شہید ہوتا ہے وہ تو بڑا اونچا شہید ہے. جو عام لڑتا ہے وہ تو ایک دو شہید ہوا اور گیا، وہ اتنا بڑا درجہ مل گیا اس کو شہادت کا، بھی جنتیں کھل گئی. شہید کا رتبہ ہے نا. لیکن نفس کا جو شہید ہے وہ تو ہر لمحہ شہید ہے. اس کے بڑا اچھا فارسی کا شعر ہے، میں آپ کو کیا سناؤں، جس پہ ایک انتقال ہو گیا تھا. ایک اللہ کے ولی تھے، انتقال ہو گیا ان کو شعر سننے کے بعد. اتنا زبردست شعر تھا. جب تو ہر لمحہ ایک جو نفس میں جو انسان شہید ہوتا ہے، ابھی نفس کو کہہ رہا ہے یہ کر لے فلاں کر لے، تو ہر لمحہ آ رہا ہے نفس کی خواہشات، تو وہ ہر لمحے اس کو کچل رہا ہے. اور جتنا ہر لمحے اس کو کچلتا ہے، ہر لمحے اس کے درجات کو بلند ہوتا ہے. یہ ہے اللہ والا بننے کا راستہ. نہ کوئی اللہ نے کسی پہ مہر لگائی ہے کہ یہی بن سکتا ہے، فلاں بن سکتا ہے، مینچسٹر والے بن سکتے ہیں، بولٹن والے بن سکتے ہیں، پاکستان والے بن سکتے ہیں، سعودی عرب. کوئی ایسی چیز نہیں ہے. گورے بن سکتے ہیں، کالے بن سکتے ہیں، پیلے بن سکتے ہیں، مرد بن سکتے ہیں، عورت. جس نے بھی پہل کی اور آ گیا میرے راستے میں اور اپنی خواہشات کو تابع کر دیے میرے خواہش کے، بولے سبحان اللہ، تو ہو گیا رضی اللہ عنہ، اللہ راضی ہو گیا اس سے، فور ایور کے لیے راضی ہو گیا. اور ایسا راضی ہوتا ہے اپنے فرشتے کو بلاتا ہے، جبریل کو، جو سب سے بڑا فرشتہ ہے. کیا رب کیا ہوگا، میں فلاں کونے کے اندر فلاں شخص بیٹھا ہے، اس نے اپنے آپ کی اپنی خواہشات کو میری خواہشات میں ختم کر دی ہے، اور کوئی اس کو نہیں جانتا، کوئی اس کو پہچانتا نہیں، کوئی اس کے پاس ٹائٹل نہیں ہے، کوئی اس کے پاس ایسی چیز نہیں ہے، کوئی علوم فنون وہ ماسٹر نہیں ہے. بس وہ ایک میسج کو سمجھ گیا کہ مانوں گا تو اللہ کی مانوں گا، نفس کی نہیں مانتا. ہم کیا کرتے ہیں، کریں گے سب کچھ لیکن نفس کی بات ساتھ ساتھ چلتی رہے گی. ایک نعرہ ہے نا ہمارا، دنیا بھی ہو یہ دین بھی ہو. یہ پتہ نہیں کون سا اکثر آپ نے نعرہ سنا ہوگا، نہیں یہ ایسا ہونا چاہیے جناب، اتنی سختی نہیں ہونی چاہیے، دین بھی چلے دنیا بھی چلے. یہ پتہ نہیں یہ کون سا ہے. جیسے کہتے ہیں نا کون سا پردہ، آنکھوں کا پردہ، اکثر لوگ کہتے ہیں نا حجاب. تو یہ ٹرمز بنائی ہیں شیطانی نفسانی قسم کی ٹرمز ہیں جو انسان کے اندر وجود کے اندر سے نکلتی ہیں خواہشات کی. کبھی ان پہ نہ جائیں، شریعت کی جو بات ہے اللہ نے. اور جب اللہ کو اتنا آسان، میں کہتا ہوں دنیا کے سارے راستوں میں سے آسان راستہ اللہ کا راستہ ہے، لیکن نہ کرنے کی وجہ سے کہ ہم نے کرنا ہی نہیں تو سب سے مشکل بنایا ہے ہم نے اس کو. اللہ کے ولی، او جی یہ تو بڑا اونچا کام ہے، اللہ کے ولی ہم کیسے بن سکتے ہیں؟ اللہ کے دوست یہ تو بڑے لوگوں کا کام ہے، وہ جو اتنے بڑے یہ رکھتے ہیں، وہ جو فلاں کرتے ہیں، ٹیسٹ لے آئیں گے. اللہ کہتا ہے کہ میں تو شروع ہی اس انسان سے کرتا ہوں اپنی قربت کو جو سب سے چھوٹا انسان ہوتا ہے. ایسے ایسے اللہ کے ولی گزرے ہیں کہ جنہوں نے بیچاروں کو قرآن پڑھا نہیں ہوتا، لیکن جب اپنے نفس کو ختم کر ولایت میں آتے ہیں، جس وقت وہ کھڑے ہوتے ہیں تو فرشتے لے کے قرآن سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں ترابیوں میں، اور وہ غلطیاں نکال رہے ہوتے ہیں. کیوں؟ اللہ نے پتہ کیا ہے کہ اصل چیز تو میری رضا ہے، مجھے راضی کرنا ہے. اور اس کی سب سے بڑی عبادت یہ ہے کہ انسان اپنے نفس کو فنا کرے. حالانکہ آج ٹاپک ہی نہیں تھا، پتہ میں کدھر چلا گیا ہوں، میں تو کچھ اور کہنے والا تھا. تو باتوں سوچوں ذرا کیا کہہ رہا تھا میں، آج تو دماغ بھی آؤٹ ہوا میرا. بھائی یزید بستامی رحمۃ اللہ کے ساتھ اللہ والے کا قصہ تھا. تو ہاں زمانے کی بات کر رہا تھا. زمانہ اس لیے کہا کہ کوئی زمانہ بھی ایسا ہے کہ اللہ کے ولی سے خالی نہیں ہے. اور دلیل میں نے آپ کو دے دی حدیث کی. ایک ولی بیٹھا ہوگا دوست
کہ رک جاؤ، زمانے کو روک دے گا. جب وہ چلا جائے گا اس کو اللہ اٹھا لے گا، پھر پوری دنیا کو ہیس نیس کر دے گا. کہتا اب یہاں کیا کام اس دنیا کا، ختم ہو گیا، میری راضی کرنے والا چلا گیا. یہ تو سب نفسانی خواہشات کے لوگ بیٹھے ہیں، کھانا پینا ان کا تو دھندا یہی ہے، دنیا پاٹ چلتی ہے ان کے تو آگے پیچھے. ختم کر اس دنیا کو، اس دنیا سے کیا تعلق. ہوا کی طرح اڑا دے گا. کیسی کیسی آیتیں اتاری ہیں کہ یہ پہاڑ روئی کے گالے بن جائیں گے، سمندر ختم ہو جائیں گے، سورج ٹوٹ کے گر جائے گا، ستارے آسمان کے ایسے گریں گے زمین پہ جیسے پتہ نہیں چلے گا. کتنی پاور ہے اللہ والے کی. کس سے پاور ہے یہ؟ اس نے اللہ کو مانی ہے بات، اپنی نفس کو توڑی ہے. کسی چیز سے انسان نہیں بنتا اللہ کا دوست، بس ایک چیز سے بنتا ہے کہ اللہ نے کیا کہا ہے. بس یہ اپنے دل سے پوچھتا. کسی سے پوچھتا؟ کس سے پوچھتا ہے؟ دل سے پوچھتا ہے کہ اللہ نے کہا یہ تو بھائی حرام ہے، اس چیز کو مت کرو. نہیں جی یہ زمانہ چل رہا ہے، ہم نے زمانے کے ساتھ، وہ زمانہ اور تھا، یہ زمانہ اور ہے. سارے زمانے ایک ہیں. سارے زمانے نہیں، اس کے سارے زمانے ایک ہی زمانہ ہے. وہ کون سا زمانہ ہے؟ وہ سارا زمانہ قیامت تک نبی پاک زمانہ ہے. سب زمانہ اللہ کے نبی کے ایسے سن کر یاد رکھیں چیز. کوئی زمانہ نہیں بدلا. انسان بدلے، زمانہ کبھی نہیں بدلتا. زمانہ تو ایک ہی ہے. یاد رکھیے اللہ نے ایک ہی زمانہ بنایا ہے. حضرت سے کہتا ہے محبوب یہ دنیا بنائی تیرے لیے، میں نے یہ زمین آسمان بنے تیرے لیے ہیں. تو نہ ہوتا تو میں کچھ بناتا ہی نہ. پتہ ہے. اور میرے محبوب جب تک تیرا محبوب زمانے میں رہے گا اس دنیا کو میں بگاڑوں گا نہیں. جب تیرا چاہنے والا اٹھ جائے گا، تیرا ماننے والا اٹھ جائے گا، تیرا تابعدار کرنے والا اٹھ جائے گا تو اس دنیا کو میں تیز نیز کر دوں گا. کوئی سورج نہیں، کوئی چاند نہیں، کوئی سب ختم. جانوں تو اٹھا لوں گا انسان کو اس طرح کہ ان کو پتہ نہیں چلے گا کدھر چلے گا. تو یہ پاور دیجیے انسان کو. بس اللہ کے بننے کے لیے کسی چیز کی ضرورت نہیں. کس چیز کی ضرورت ہے؟ اپنے نفس کو ماننے کی. سب زمانے اللہ اور اللہ کے رسول کے زمانے ہیں، سب دور اس کے دور ہے. کچھ نہیں، ہر دور میں آپ اللہ کو بس ایک ہی چیز کہیں ماننی تو اللہ کی ماننی ہے. اور یہ کیوں ہوگا؟ چینجز کیوں آتے رہیں گے؟ تو چینجز اس لیے آئیں گی کہ اللہ نے امتحانات رکھے انسان سے نفس کے فائٹ کرنے کے لیے. ہم کیا کرتے ہیں؟ آدھی بات مان رہے ہیں، آدھی نہیں مان رہے ہیں. شکل بنا لیں گے، پھر چیز نہیں بنائیں گے، پھر کریکٹر نہیں بنائیں گے، پھر اخلاق نہیں بنائیں گے. یہ اس طرح تھوڑی چلتا ہے. ایسے کام نہیں چلتا. ذکر سے نہیں بنتا آدمی، ذکر سے نہیں بنتا ہے. ذکر تو معاونت کرتا ہے، ہیلپ کرتا ہے آپ کی. ذکر تو ہیلپ. اب آپ یہ دیکھیں حضرت صاحب نے بات میں بڑی خوبصورت بات لکھی ہے، جو مجھے بھی لکھتے رہے، نصیحت میں فرماتے رہے شیخ رحمۃ اللہ علیہ. اللہ ان کی اعلیٰ درجے کریں جنتوں کے اندر، رحمتیں نازل فرمائے اپنے دوستوں پر. کہتے بھائی ذکر تو اس وقت ذکر بنتا ہے جب تم اللہ کی ماننے والے بن جاؤ، ورنہ ذکر بیکار ہو جاتا ہے. یہ تو پاور دیتا ہے انسان کو. تو یہ تو پاور دیتا ہے، روشنی ہے. یہ روشنی ہے ذکر جو ہے، یہ راستہ دکھاتا ہے، جگاتا ہے انسان کو. یہی نہیں کہ بھائی ہم ذکر کر لیے تو ہم اللہ والے بن گئے، تصویر کر لی 1000 تو ہم اللہ والے ہیں، ہم نے یہ کام کیا اللہ والے ہیں. نہیں، اللہ والا تو صرف وہ اللہ والا ہے جس کے اندر ذکر نے اثر کیا اور اس کا وجود اللہ کا وجود ہو گیا. میں تو اکثر مثالیں دیتا ہوں ایسی، آپ جو اللہ والے بنے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. یہ راستہ ہے جی، ہاں یہ راستہ ہے. یہ تو حرام ہے. اچھا، ماتھے پہ ہاتھ رکھا. کیوں حرام ہو گیا؟ کتنا چھوڑنا پڑے گا؟ اربوں رکے. کتنے؟ اربوں روپے. 1-2 نہیں. کہتا جی 1 رات دیں مجھے. یہ تو میں اپنی پرسنل بات بتا رہا ہوں. کہتے ہیں حضرت 1 رات دیں مجھے، میں فیصلہ کرنا ہے، میں کر لوں. کوئی اور راستہ نہ اگر نہیں، جو حرام ہے اس کو چھوڑنا پڑے گا. دوسرے دن کہتے چھوڑ دیا جی، کہتے چھوڑ دیا. الحمدللہ اتنے فیصلے پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اعلان فرما دیا کہ یہ آج سے میرا محبوب بندہ ہے. اور میں نے دیکھا اپنی آنکھوں سے کہ محبوبوں کے ساتھ اللہ کا پھر تعلق کیا ہو جاتا ہے، تعلق کیا بنتا ہے. اللہ اس کو کتنے بلند کرتے ہیں. حضرت جبریل کو بلاتے ہیں، فلاں بندہ بیٹھا ہے، اس کو کچھ جانتا بھی نہیں، اس کو مشہور بھی نہیں، بیچارہ کچھ بھی نہیں ہے، جا
اس کا نام لے اور اعلان کر دے آسمانوں پر کہ آج سے وہ اللہ کا دوست بن چکا ہے. سبحان اللہ. پورا انٹروڈکشن ہو جاتا ہے پوری دنیا کائنات کا، اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا. اس کے قبضے میں ہر جانور ہوتا ہے، اشاروں پہ چلتا ہے، شیر بغیر، وہ جہاں جا رہا ہوتا ہے وہ دم نیچے کر لیتے ہیں. کتنے واقعات آپ نے سنے ہوں گے. تو جادوگر نہیں ہوتے، نہیں. سبحان اللہ. انہوں نے اللہ کی مانی ہوتی ہے، انہوں نے اللہ کی مانی ہوتی ہے. اس حرام کو حرام سمجھا جس کو اللہ نے کہا یہ حرام ہے. کوئی جواز پیش نہیں کیا، کوئی ایکسکیوز پیش نہیں کی. تو دنیا کو نہیں لے کے آ گئے، مثالوں کو نہیں لے کے آ گئے یہ اب کیا ہوگا تو ایسے ہو جائے گا، فلاں تو یہ ہے فلاں. یہ سب ٹھکوسلے ہیں، یہ پردے ہیں جو انسان کو اللہ سے غافل کرتے ہیں. تو کوئی زمانہ خالی ہو نہیں سکتا، اس لیے خالی نہیں ہو سکتا. دیکھیں میں آپ ایک اور مثال سے بتاتا ہوں بات کہ اللہ والے سے کوئی زمانہ خالی، ہر زمانے میں ہر جگہ موجود ہوتا ہے اللہ والا. کیوں ضرورت ہے. دیکھیں نا آپ، جسم اور روح دو چیزیں ہیں. توجہ دیں میری بات سمجھ آئے گی آپ. جسم اور روح دو چیزیں ہیں، اور دونوں مواصلت رکھتی ہیں آپس میں. سمجھتے ہیں نا، دونوں ایک جیسی ہیں. جسم کو بھوک لگتی ہے فوراً بھاگتے ہیں، صبح روٹی شام روٹی بریڈ فلاں، اب یا بھوک لگی ہے یا چائے پی لے، یار بھوک لگی ہے فلاں، کرتے رہتے ہیں نا. کیونکہ جسم کی ڈیمانڈ رکھی اللہ پاک نے. تو جب جسم کی ڈیمانڈ رکھ لی ہے تو جہاں انسان جائے گا رزق اس کے پیچھے جاتا ہے. پر سبحان اللہ. وہ جا کے دریا کے کنارے بیٹھ گیا، اللہ کہ ٹھیک ہے تیرا رزق تو آئے گا. اللہ نے دریا میں مچھلی پیدا فرما دی. مار ہاتھ مچھلی لے پہلے کھا. کچھ چیز میں نہیں ہے. کاش زمین سے کھانے نکال دے گا، درخت کے نیچے بیٹھا درخت میں پھل دے گا، پھل نیچے گرنا شروع ہو جائیں گے. جنگل میں بیٹھا شکار پیدا ہو، یہ شکار بھاگ رہا ہے، یہ جا رہا ہے، یہ جا رہا ہے، شکار کر لو. یعنی رزق کچھ جسم کی ضرورت ہے، رکھتا ہے میں نے اس کو زندہ رکھنا ہے تو اس کو کھانا پہنچاتا ہے جسم کو. آپ یہاں آم چوستے نہیں چوستے؟ پہلے تو پتہ ہی نہیں ہے لوگ آم ہوتا ہے کہ جامن نہیں ہوتے درخت میں لگتی ہے، کیسے لوگ کھاتے ہیں پتہ نہیں ہوگا. بچہ اس جامن کو میں نے پہنچنا کہا ہے تو انگلینڈ جا رہی ہے، درخت کہہ رہا ہے اس کو. ہاں بڑوچ میں لگی جامن کہتی دوسری جامن سے کہتی ہے یا سونے تو چلی جائے گی تھوڑے دنوں میں انگلینڈ جا کے پیک ہوگی، انگلینڈ میں فلاں آدمی کھائے گا اس کو. سب کہا تو انگلینڈ جا رہی ہے، جامن کو کہتے ہیں. اب ان کو تو نام بھی نہیں پتا جامن کیا ہے بیچارہ. کیوں کہ جامن کھانے والے یہاں گئے، نے کہا ٹھیک ہے جامن تمہارے پیچھے ہی آ رہی ہے ماشاءاللہ. نہیں جی ہم تو یہ سبزی کھاتے ہیں. وہ سب سبزی ملے گی جو آپ بیٹھ کے کھاتے تھے بڑوچ کے اندر، مزے سے کھائیں گے آپ. یہاں ڈھیر لگے ہوں گے، صبح آپ جائیں اللہ دکانیں کھول دے گا ساری. آج سے 50 سال پہلے کوئی جب آپ کے پرانے لوگ آئے تھے ان کو تو پتہ ہی نہیں تھا بیچاروں کو کیا تھا کہ ہم یہ بھی کھائیں گے. آج آپ کی اولادیں مزے سے کھا رہی ہیں، بلکہ امپورٹ ایکسپورٹ کر رہی ہیں، اس کی بزنس کر رہی ہیں. سبحان اللہ. کیوں کہ جسم کی ضرورت تھی، اللہ پاک نے کیا کیا کہ جسم کی چیز کو پہنچایا جسم کو. اب کیا روح جو اس سے بلند ہے، جو اصل ہے، جسم تو بیچارہ مٹی میں گیا ختم ہو جائے گا، اصل چیز تو کیا ہے روح ہے. تو اس نے نہیں کھانا، اس کی نہیں خوراک ہے. اللہ کہتا ہے جہاں مومن جائے گا تو جسم کو تو خوراک جب جا رہی ہے تو جو روح اس کے اندر کہ اس کو بھوکا رکھوں گا نہیں، جہاں جائے گا وہاں مسجد ذکریہ بھی بناؤں گا. لوگ دیکھنے آئیں گے اس مسجد کو، ان کی جیبوں سے پیسے نکلاؤں گا اور پھر وہاں سب کو نکال دوں گا، سب ذکر کرنے والوں کو بٹھاؤں گا، سب کو کہوں گا فارغ چلو 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 بھائی فرشتے کہیں نکلو 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 نکلو، شاباش تمہارا ٹائم ختم ہو گیا. سب جا رہے ہیں، بھاگے جا رہے ہیں، بھاگے جا رہے ہیں. لوگ آ رہے ہیں آ رہے ہیں آ رہے ہیں، ابھی بھی آ رہے ہیں. کیوں کہ جو آ رہے ہیں وہ ذکر پہ آ رہے ہیں، جا رہے ہیں وہ ذکر سے جا رہے ہیں. ماشاء اللہ یہ اللہ کی شان ہے. وہ سوچ سکتا تھا 100 سال پہلے کہ یہاں چرچ تھا، یہاں چرچ تھا، اس چرچ میں ایک مسجد بنے گی، اس کو سجایا جائے گا، اس پہ کارپیٹ ڈالا جائے گا، اس میں ہیٹ چلیں گی، اس میں پھر جناب ماشاءاللہ نمازیں ہوں گی، تراویح ہوں گی، مسجدیں بڑھ جائیں گی. اور اللہ کہتا ہے میں ایسا مجمع کر دوں گا اپنے نام کا ذکر کا کہ وہاں پہ 7000 آدمی کو بھیج دوں گا. سبحان اللہ. کیوں کہ روح کو غذا دینی اللہ پاک نے.
قرآن کہتے ہیں قرآن تو ان کے ساتھ چلے گا. اتنے انسان نہیں ہوں گے مسجد میں جتنے قرآن رکھ دوں گا میں کناروں کے اوپر. ہر رنگ کا قرآن ملے گا کیونکہ روح کی غذا ہے. دیکھیے ہے یا نہیں؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جب روح کی غذا کا انتظام کرتا ہے تو سب سے بڑی روح کی غذا تو اللہ والا ہے جس کے بغیر تو رنگ لگتے ہی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ کیسے خالی کرے گا اس زمین کو؟ بلکہ یہ ہے کہ مسجد سے پہلے قرآن سے پہلے اللہ تعالیٰ اس ولی کے وجود کو وہاں بھیج دیتا ہے، پھر اس سے کام لیتا ہے. اس کو دیکھ کے لوگ جمع ہوتے ہیں، اس میں روحانیت رکھ دیتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیوں؟ روح کی غذا تو اللہ پہ اہتمام سے دیتا ہے. پڑھتے بیچارے ہندوستان میں ناول کے اندر فلسطین میں پڑھ رہے ہیں، تو جب ان کو یہ پتہ نہیں کہ آج پڑھ رہے 50 سال پرانا، لیکن یہی بچہ جا کے چاہے گا جا کے پڑھائے گا انگلینڈ میں لوگوں کو، قرآن وہاں سنائے گا جا کے، تیار وہاں کر رہا ہے کیونکہ روح کی غذا پہنچنی ہے میرے بھائی. تو اولیاء اللہ کے بغیر تو گزارا ہے ہی نہیں. وہ تو صرف ہیں اونچے ہیں پہنچانے کے لیے. میری باتیں سمجھ رہے ہیں آپ نے؟ تو یہ زمانہ تو بھائی ہے. وہ زمانہ کس کا تھا؟ باجید بستامی کا زمانہ تھا. اور وہ جس وقت اللہ کا ولی ہوتا ہے اس لیے کہتے ہیں یہ اس ولی کا زمانہ ہے. جیسے حضرت موجود تھے رحم اللہ تو اس وقت ان کا زمانہ تھا. ہر طرف جب کہتے ہیں زمانہ، ہر طرف جو دنیا کے اندر فیض پہنچتا ہے، نور پہنچتا ہے، اس ولی سے پہنچتا ہے. بتا رہا ہوں آپ، جسمانی بھی اور روحانی بھی، بارشیں، ہوائیں، یہ سب اس ولی کی برکت سے پہنچتی ہیں. میں دلیل دے سکتا ہوں آپ کی، ایک نہیں ہزاروں دلیل دے سکتا ہوں. اس آدمی کے وجود سے بڑے بڑے طوفان رک جاتے ہیں، ڈیزاسٹر رک جاتے ہیں، کلامٹیز رک جاتی ہیں، بیماریاں رک جاتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ اس وجود کو وہاں قائم رکھتا ہے ان بیماریوں کو روکنے کے لیے اور رحمتوں کو لانے کے لیے. اچھا اب بات اس میں یہی ہے کہ اس سے فائدہ وہی لوگ اٹھا سکتے ہیں، وہ لوگ فائدہ اٹھا سکتے ہیں جن کے اندر ذوق اور شوق ہوتا ہے، جانتے ہیں اللہ کو پہچاننا چاہتے ہیں، اللہ کی منزل تک پہنچنا چاہتے ہیں، تو پھر وہ اس کو پہچانتے ہیں. موجود ہوتا ہے، کہتے ہیں چھپا ہوئے راستے کے اندر فلاں جگہ چھپا ہے، پتہ نہیں چلتا. پتہ کیسے نہیں چلتا؟ آپ ہاتھ اٹھا کے دعا مانگے نا اللہ سے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنے کسی دوست سے ملا. کیوں؟ کسی لیے ملا؟ بیٹے لینے کے لیے نہیں، فلاں کام کے لیے فلاں نہیں، کہ اللہ تعالیٰ تیرا راستہ چاہتا ہوں، اہدنا الصراط المستقیم، وہ راستہ چاہتا ہوں. کون سا؟ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کہ وہ سیدھا راستہ دے کہ نہ ان سے ملے نہ ان سے ملے. کس سے ملے؟ اللہ کو امام الانبیاء سے جا کے ملے. ہر ادا میری وہ ہو جائے. راستہ کیسے اچھا مانگ رہے آدمی؟ تو اس کے لیے کہتا ہے لگ رہا ٹھیک ہے راستہ تیرا کھل گیا، تو نے صحیح راستہ مانگے، جا فلاں جگہ بیٹھا ہے میرا دوست، جا کے سلام کرو سے کام تیرا بن جائے گا. کبھی محروم ہوگا ہی انسان سے. تو اس زمانے کو لے کے چلتا ہے. اللہ کا ولی جو ہوتا ہے اسی سے توڑ پہنچتا ہے سارا. ہم کیا ہے اپنی خواہشات کو پھر ہم بھی وہ نفس کے ذریعے چلتے ہیں، پھر ہمارا نفس چلتا ہے. ولایت بھی لینے کے لیے کسی ولی کے پاس جانے کے دنیا کے ہزاروں معاملات ہمارے ذہنوں میں ہوتے ہیں. اللہ بہت پیچھے ہوتا ہے، پھر بھی جائیں گے تو یار یہ کر لیں گے، فلاں آسانی ہو جائے گی، فلاں آسانی ہو جائے گی، فلاں آسانی ہو جائے گی، یہ دعا کرائیں گے، وہ دعا کرائیں گے، ہزاروں چیزیں لے کے انسان پہنچتا ہے. یہ فائدہ لے لوں گا دنیا کا، فلاں فائدہ لے لوں گا، اور دنیا کے فائدے بھی لیتے رہتے ہیں. پھر آخرت کا فائدہ ان کو نہیں ملتا کچھ. 50 سال 60 سال بیٹھتے ہیں لیکن دنیا کما رہے ہوتے ہیں. دنیا ان کی روزی پہ جاتی ہے، ان کی ہر چیز دنیا بڑھتی ہے. دنیا گڑتے نہیں ہے، دنیا بڑھتی ہے، کیونکہ ان کے تو اللہ کے لیے آئے ہی نہیں. لیکن کیونکہ وجود ولی کا ایسا ہوتا ہے وہ اس میں بھی فیض پہنچاتا ہے، اس میں بھی رحمت بانٹتا ہے انسان. لیکن ہمارا یہ مقصد تو بہت ادنا مقصد ہے، چھوٹا مقصد ہے. اتنے بڑے آدمی، اتنی بڑی ہستی سے ہم اس لیے دوستی کریں کہ ہمیں یہ چیزیں مل جائیں، یہ تو کوئی بات بنتی نہیں. یہ تو بالکل الٹا ہو گیا ہمارا. ہم تو اپنے نفس کو ختم کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے پاس جانے کے پہلے آدمی سوچ رہے کہ بس مجھے ایک ہی چیز چاہیے، وہ ملنی اسی کے پاس سے.
ساتھ نہ میں دکانیں چاہیے، نہ کاروبار چاہیے، نہ فلاں چاہیے. جب اللہ ہی ملے گا تو سب مل جائے گا. ہمیں تو ایک حیثیت، ایک وہ نور چاہیے. وہ کیا نور ہے کہ اللہ تعالیٰ جیسے تو راضی میں بھی راضی. پھر بیماری کہتا میں راضی، دکان جاری ہے میں راضی، گھر میں فکر فاقہ ہے میں راضی. اس کی رضا پہ چلا گا. جو اللہ کی رضا پہ چلا جاتا ہے وہ سب سے زیادہ امیر ہوتا ہے. آپ کو بتا دیتا ہوں، جب اللہ سے راضی ہو گیا تو سب سے زیادہ، کیونکہ جو راضی نہیں ہوتا وہ تو بادشاہ جو ہے وہ بھی پریشان رہتا ہے. یعنی یا مجھے یہ صورت ہونی چاہیے. بادشاہ بھی پریشان ہوگا، لیکن فقیر کیوں مطمئن ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے معاملے میں راضی ہو گیا. کہتے فقر تو نے دیے ہیں نا، یہ پریشانی تو نے دی ہے نا، مصیبت تو نے دی ہے نا، میں راضی ہوں. تو رب ہے، مجھے پتہ ہے اس میں کوئی حکمت ہے تیری، مرضی ہے تیری، اور کیونکہ میں سیدھا تیرے راستے پہ چلنا چاہتا ہوں تو سزا تو دے ہی نہیں سکتا مجھے. یہ تیرے میری محبت کی بات ہے، بس میں ختم کرتا ہوں. دیکھیں کیسے سیدھے راستہ ہے ولایت کا. وہاں بھی ہم ہٹکے مارتے ہیں نا بہت، ولی کو تلاش کرنے کے لیے بھی پہلے دنیا کو سوچیں گے معاملات، پھر ہم جا کے بات کرتے ہیں. خیر اتنی بڑی بات ہے کہ اللہ کے ولیوں کا وجود بہت بڑی نعمت و غنیمت ہے، اور ہر جگہ ہے. خالی نہ رہیں، یہ میں بتا رہا ہوں آپ کو. ہر بستی میں ہوگا، ہر جگہ اللہ نے بچایا ہوگا. لیکن آنکھوں کھولیں، کون سی آنکھیں؟ خواہشات کو کم کرنے والی، اللہ کو پانے والی. جس وقت آپ یہ دعا کریں گے اللہ تعالیٰ پھر وہ آنکھ بند کر دے جو دنیا کی طرف کھلتی ہے، پھر یہ آنکھ وہ کھول دے جو تیرے راستے کے لیے کھلتی ہے. مجھے رہبر دے. پھر یہ غم نہ کرنا یہ گیا فلاں گیا وہ گیا. بہت قیمتی چیز دی اللہ تعالیٰ نے ہمیں، بہت قیمتی چیز دی ہے. وہ کیا چیز ہے؟ زندگی. اتنی دعائیں کیا کریں زندگی کے لیے، اللہ تعالیٰ وہ زندگی دے اور اس تک تو مجھے زندہ رکھ کہ ہر لمحے ہر وقت اور ہر لمحہ تو مجھے زندگی دے تو میں اس مقصد کے لیے زندہ رہوں جس مقصد کے تو نے مجھے پیدا کیا ہے. یہ دعائیں مانگیں. ضائع نہ کریں اپنی زندگی کو چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر. بہت بڑی چیز ہم ضائع کر رہے ہیں، بہت بڑی چیزیں ضائع کرتے ہیں. خواہشات نفس اپنی زندگی کو قائم نے کتنی زندگی 100 سال 70 سال دی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ نے. ہم بھی صرف دنیا کو پانے کے لیے زندگی کو ختم کر جاتے ہیں. میرے بھائی ایسی بات نہیں ہے. خواہشات کو دبائیں، اور دبانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ہم راضی ہیں، جس طرح تو دے گا ہم ایسی راضی ہیں، بس اپنی رضا کے اندر ہمیں قائم رکھ اور دل جان سے ماننے اس چیز کو. تو پھر اللہ کے ولی آپ اس کا فیض پہنچتے ہیں. تلاش کریں، خالی نہ بیٹھیں اس کے لیے کہ یہاں تو کہاں ہوگا جی، تو انڈیا جانا پڑے گا، تو فلاں جگہ جانا پڑے گا جی، اس جگہ کہیں نہیں جانا پڑتا. اللہ تعالیٰ جانتا ہے بندی کی مشکلات کو، جانتا ہے مشکلات میں ڈالنا نہیں چاہتا، مشکلات میں ڈالنا نہیں چاہتا. الحمدللہ ہم نے تو یہاں تک دیکھا ہے کہ وہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ مجھے دوسرے محلے میں نہیں چاہیے، اسی مسجد میں کوئی چیز دے مجھے، میں ہی بن جاؤں. اللہ وہیں کام کر دیتا ہے. اتنا کریم ہے، جانتا ہے کہ بھئی یہ مشکل ہے اس کے لیے جانا بیچارے کے لیے، اس چیز میں پھنسا ہے فلاں چیز میں پھنسا ہے، تو کہتا ہے یہیں میں اس کا انتظام کر دیتا ہوں، کیونکہ اس کی نیت سچی ہے، صادق آدمی ہے. تو میں ایک واقعہ سنا رہا تھا، بات بہت بڑھ گئی، لیکن اللہ والی کی بات تھی، چلو اچھی مفید باتیں ہو گئی ہیں الحمدللہ. سمجھ آئی میری باتیں؟ کوئی نہیں. آپ کا وقت تو ضائع نہیں کیا نا، آپ کا وقت تو قیمتی ہے، میں تو باتیں کرتا ہوں. ایک شخص تھا، اس کا انتقال ہو گیا، زمانہ تھا باجید بستانی رحمۃ اللہ علیہ کا. یہاں سے سٹوری ہماری شروع ہوئی تھی نا دراصل، یہ اسٹوری جاری کر. انتقال ہو گیا. انتقال ہونے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ نیکسٹ اسٹیپ کیا ہوتا ہے؟ یہ دنیا تو گئی، منتقل. انتقال کا مطلب کہتا ہے منتقل ہو گئے ہم. جیسے آپ بولٹر میں آپ جا رہے ہیں انڈیا یا پاکستان، 8 گھنٹے کے بعد سب ماحول ہی چینج ہو جائے گا، زبان چینج ہو جائے گی، کھانا پینا چینج ہو جائے گا، آپ کا اندر فیلنگز چینج ہو جائیں گی. 8-7 گھنٹے کے اندر ہو جاتے ہی نہیں ہو جاتے. آپ ایوری تھنگ چینج ہو جاتی ہے. تو آپ نے کیا کیا؟ انتقال کیا، منتقل ہو گئے. جو پرماننٹ جگہ ہے یہ اس دنیا سے اس دنیا، مجھے بتائیں اس میں کیا فرق ہوگا؟ پھر
سبحان اللہ. آنکھیں کھل جاتی ہیں آدمی ایک سیکنڈ میں, ہے یہ غیب, یہ ایسے ہوتے ہیں جیسے نا بالکل پتہ ہی کچھ نہیں کہاں گے, وہاں دنیا ایک دم ڈفرنٹ لمحے کے اندر ایک آنکھ جھٹکی کی بات ہوتی ہے. اتنا اس کو کہتے ہیں انتقال کر گیا آدمی, منتقل ہو گیا, کہتے ہیں انتقال کر گیا. ان اللہ انتقال پہ جب پاکستان انتقال کرتے ہیں وہاں تو نہیں کرتے آپ, وہاں دیکھو نہیں ابھی تک دنیا میں قائم ہے ہم منتقل, یہ پرماننٹ منتقل ہوتا ہے آدمی اس دنیا سے. وہاں سے تو واپس آ گیا لیکن اس دنیا سے واپس نہیں آ سکتے پھر آپ. تو کیا ہوتا ہے, انتقال ہوگا اس آدمی کا, انتقال ہونے کے بعد فوراً ایک چیز ہوتی ہے, اللہ کے پاس پیشی ہوتی ہے آدمی کی. فرشتے تو آتے ہیں قبر میں, ریکارڈ پیش کر دیتے ہیں, اللہ کے پاس پیشی ہوتی ہے. یہاں ایک بزرگوں نے لکھا ہے کہ دو قسم کی پیشی ہوتی ہیں دیکھیں اللہ کے پاس. ایک ہوتی ہے عالم مثال میں, جس میں مثال کے ساتھ پیش ہوتا ہے اللہ کے پاس, اور ایک ہوتا ہے جس میں عنصری خاکی کے ساتھ. نہیں سمجھے کیا کہ دو جسم ہیں. ایک عالم مثال میں مثالی جسم ہوتا ہے انسان کا, ایک ہوتا ہے یہ جسم کون سا ہے, خاکی جسم ہوتا ہے. تو جب انسان مر جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس مثالی جسم کے سامنے پہلے پیش کیا جاتا ہے اس کو پہلے فیس کے اندر, اور یہ خاکی جو جسم ہے یہ قیامت کے روز پیش کیا جائے گا. تو پہلے جب انسان مرتا ہے تو اس جسم کو مثالی جسم کے ساتھ اللہ کے پاس پیش ہوتا ہے. وہاں اللہ کی اعمال نامے دیکھتے ہیں, اعمال نامے پھر فیصلہ کرتے ہیں, اور پھر جنت اور دوزخ کا معاملہ کیا جاتا ہے اس کے ساتھ. اب وہ بھی ٹیمپریری ہوتی ہے. وہ دو جنت ہیں, ایک جنت تو وہ ہے کہ جو اصل جنت ہے وہ کب ہے, وہ قیامت کے بعد ملے گی, پرمنٹ ملے گی وہ. لیکن مرنے کے بعد جو اللہ حساب پہلی دفعہ لیتا ہے عالم مثال کے اندر, میری بات سمجھ رہے ہیں نا, عالم مثال میں جب انسان لیتا ہے, کیونکہ آپ نے ہم نے جلدی پہنچنا ہے وہاں انشاءاللہ, ڈرے نا. جب عالم مثال میں پہنچتے ہیں آدمی مثالی جسم کے ساتھ, تو اللہ تعالیٰ پھر جب وہاں انسان کامیاب ہو جاتا ہے کہ اس کو جنت دے دو, تو وہاں جو جنت بنی ہوئی ہے پہلے آلریڈی جنت بنی ہوئی ہے, اصل جنت نہیں ہے وہ لیکن مثالی جنت ہے, اس کے اندر انسان کو پہنچا دیا جاتا ہے. بس سخت جس کو کہتے ہیں. اسی طرح دوزخ بھی ہے. تو وہ شخص جو تھے ان کو عالم مثال کے اندر جس نے مثال کے سامنے پیش کیا ہے, جیسے اللہ کی طریقہ ہے, وہ بیچارہ کھڑا ہے. تو اللہ نے اس کے اعمال نامے دیکھے سارے, دیکھ کے پھر اس شخص کو دیکھا, دیکھنے کی بات کہا, فرشتوں سے اللہ مخاطب ہوا, فرشتے تیار کھڑے تھے, حکم فرمایا جاؤ اس کو جنت میں لے جاؤ. معاملہ بن گیا اس کا. وہ آدمی نے کیا یہ کیا فیصلہ کیا اللہ تعالیٰ نے, مجھے جنت میں بھیجا. وہ تو جانتا تھا اپنے آپ کو, میں نے تو زندگی میں کوئی کام ایسا کیا ہی نہیں جس کی مجھے سزا نہ ملے. ساری زندگی نافرمانی میں نے گزاری ہے اللہ کی. میں نے ہر اہم میں موجود تھا, اور یہ اللہ کے دربار میں کھڑا ہوں. وہاں تو پتہ ہے کہ انصاف ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ جو چاہے کر دے. یہ کیسے میرا فیصلہ ہو گیا؟ وہ تذبذب کے اندر تھا, سسپینس میں کھڑا ہے. اللہ خبیر بصیر سب دیکھ رہا ہے اس کو. اس کے اللہ تعالیٰ مجھے بولنے کی اجازت دے دیں, آپ بات کر سکتا ہوں. اس نے بولو کہ اللہ تعالیٰ میں تو اپنے آپ کو جانتا ہوں کہ مجھ سے بڑا نافرمان آج تھا ہی نہیں کوئی انسان, اور تو نے مجھے جنت دے دی. سبحان اللہ, بولو سبحان اللہ. یہ تمہارا حوصلہ بڑھا رہی ہے بھائی. اس میں کیوں چپ ہو رہے ہیں؟ ہمارا تو خدشہ ہم ہی نہ ہو انسان. یہاں ایک نقطہ سن لیں, بہت اچھی بات یہ ہے کہ انسان کو نا امید نہیں ہونا چاہیے. بھی گناہ ہو گیا, فلاں گناہ ہو گیا, میں نے یہ گناہ کر دیا, میں نے یہ کر دیا, نا امید نہ ہو. وہ فیصلے پہ یقین رکھیں گے. فیصلہ وہاں کیا ہوتا ہے, جس کے پاس جانا ہے وہ ذات ہے کیا, وہ کیا ایکشن لیتا ہے, اس کی طرف دھیان رکھیں. انسان یہ کوئی انسان کا دربار تھوڑی ہے, کہ جج کا دربار تھوڑی ہے, وہ تم اللہ کے پاس پیش ہو رہے ہیں. ہوگی غلطی, ٹھیک ہے. تو آپ کیا تھا, کہاں بولو کہ جی اللہ جی کیا مجھے سمجھا دیں کچھ, جنت تم نے بھیج دیا مجھے, لیکن میں تو اس قابل نہیں تھا. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا
کہ بندے میں تجھے ایک چیز یاد کراتا ہوں جی، کہ تیرا جی میں سارے اعمال نامے دیکھے نا تو عمل دیکھے سب بیکار تھے، لیکن اچانک جو میری نظر پڑی ایک عمل پر، اس عمل سے تو میرا محبوب بن گیا. بولے سبحان اللہ. ایک عمل سے ہم آپ سنیں کہ ہم کتنے عمل جو ہیں جو ہم کر سکتے ہیں، لیکن یہ چھوڑ کے یہ سوچ کے چھوڑ دیتے ہیں کہ نہیں یار گناہ گار آ رہے ہیں، ہم کیا کریں، ہم سے کیا ہو گئی یار. اب اکثر لوگ یہ کر جاتے ہیں. یعنی شیطان ایسے وسوسے پیدا کرتا ہے انسان کے اندر کہ وہ کر سکتا ہے وہ عمل. مثال کے طور پر چلو اس نے پڑھی نہیں نماز، لیکن کوئی دوست چاہ رہا ہے، جمعے کا ٹائم ہے، وہ کہتا ہے یار دوستی ہوگی اس کے ساتھ، کہتا ہے آؤ یار کھانا پینا چلتے ہیں. وہ اب نماز پڑھتا ہے اس جمعے کی، وہ تو پڑھ لیتا ہے بیچارہ، تو اب وہ اس کا دوست بن گیا. اس کو کہتا ہے آج یار چل جمعہ ہی پڑھ لیتے ہیں. وہ کہے زندگی میں نہیں پڑھا یار، اب میرے جمعے سے کیا وہ کہتے ہیں نا شیطان. نہیں، بلکہ آدمی کہ یقینا میرے یہی جمعہ بخشش کرا دے گا. کبھی بھی کسی عمل کی طرف، نیک عمل نیکی کی طرف اللہ سبحانہ تعالیٰ چانس دے رہے ہیں، اور اس کے مقابلے میں سب بیکار ہے جو ہمارا عمل کچھ بھی نہیں کیا، تو ہمیں بالکل نا امید نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس نیکی کو کر جائیں کہ ہو سکتا ہے یہ نیکی کامیاب ہو جائے. اور یہ واقعہ بتا رہے ہیں. اللہ کہتا ہے سارے اعمال تیرے بیکار تھے، لیکن ایک عمل نے تو تجھے ایسا تھا کہ تو میرا محبوب بن گیا. سبحان اللہ. کہتا اچھا جی یا اللہ ایک اور عرض کروں کہ ہاں مجھے وہ عمل نہیں پتا. انسان کو نہیں پتا ہوتا. اللہ تعالیٰ دیکھیں بعض دفعہ بہت اچھا چل رہا ہوتا ہے، لیکن شیطان ایسا عمل کرا دیتا ہے کہ اس کو جہنم میں پہنچا دیتا ہے. تو یہاں بزرگان بھی کہتے ہیں کہ ہمیشہ برائیوں سے بھی ایسے بچیں. اس سے خوف زدہ ہو کہ نہیں یار یہ میں نہیں کرتا، یہ میں نہیں کرتا، یہ نہیں. اور اسی طرح اچھائیوں کو یہ کہ موقع نہ جانے دیں اور فوراً سے اچھائی کو کر لیں چاہے کتنی برائی انسان کرتا ہو. تو اس نے یا اللہ مجھے تو عمل نہیں یاد آ رہا، مہربانی فرمائے یہاں تک اگر بات ہو گئی ہے تو ذرا مجھے عمل ہی بتا دیں کون سا تھا. دیکھیں کتنی بات کی ہے. اور کون سا عمل تھا جو اللہ اتنا راضی ہو گیا اس سے؟ کیا اللہ نے اسے ایسا عمل کرا دیا؟ کیا چیز تھی؟ سبحان اللہ. اللہ کہتا ٹھیک ہے بتاتا ہوں تجھے. کہتے ہیں کہ میرے دوست تھے، بڑے محبوب دوست میرے، اور ان کا نام تھا باج عزیز بستامی رحمۃ اللہ علیہ. بچوں کا تو نے سنا تھا نا کہ جی میں نے سنا تھا نا. اچھا تجھے واقعہ یاد آیا کچھ؟ اللہ ہاں تو ہے کہ بات یاد نہیں، وہ تو بڑی معمولی سی بات تھی، تجھے لیے معمولی تھی بات. واقعہ ایسا تھا کہ وہ میرا دوست تیرے شہر میں آیا، تو لوگ جو تھے وہ دیکھنے کے لیے اس کی زیارت کے لیے پہنچے. اللہ کا دوست ہے کیوں اس کا زمانہ تھا، اس زمانے کا بزرگ تھا. تو اس زمانے کا جب بزرگ ہوتا ہے اس میں کشش ہوتی ہے کہ لوگ پہنچنا شروع ہوتے ہیں فیض لینے کے لیے، نہ جانتے ہوئے بھی، نہ جانتے جی مسافہ کرنے ہیں، بس ہی کہیں گے بس جی آپ کی زیارت کرنے ہیں، بس یہاں سے زیارت ہم سے آپ سے ملتے چلے جائیں. کیونکہ ان کو پتہ نہیں کہ اللہ بخشش کا سامان کر رہے ہیں. ان کی اللہ والے کا دیکھنا بھی بیکار نہیں جاتا ہے. یہ بھی یاد رکھ، یہ چیز دیکھیں بتا رہے ہیں، میں واقعہ بتا رہا ہوں. تو بھائی عزیز بستامی کہنے لگے کہ ہاں آیا تو ساری دنیا دیکھنی ہے، تو بھی اس وقت وہاں پہنچ جا رہا تھا تو بھی رک گیا. کیسا عجوب ہے؟ تو اس نے عجیب کہ اللہ تو نہیں اس کی تو نظر کی تو بڑا اچھا لگا تجھے وہ. ہم تو خبیر و بصیر ہیں، جانتے ہیں، تجھے بڑا مزہ آیا دیکھنے کے بعد. تو نے ایک آدمی سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ بڑا مزہ آ رہا ہے مجھے دیکھ کے اس کو. تو اس نے کہ یہ باجزی بستامی ہے یہ. اچھا ان کا نام ہے باجزی بستامی. اور تو نے بڑی حیرانی سے اور بڑی محبت سے اور تعجب سے اچھا یہ ہے وہ صاحب، یہ ہے وہ بزرگ. ایسا ہو جاتا ہے آدمی کبھی اتفاق سے. اور تو نے اتنی محبت اور پیار سے ان کا نام لیا اور ان کی طرف تم نے توجہ دی کہ تجھے میں نے اپنا محبوبی بنا دیا. کہتے یہ آج کا اعلان نہیں کر رہا، یہ تو اسی وقت میں نے اعلان کر دیا تھا کہ انتظار کرو جس وقت یہ بندہ آئے اس کو بخش دینے سے میرے محبوب کا چہرہ دیکھا.
میرے بھائیو دیکھیں اللہ والے کی شان اللہ نے کیا ہے نا حدیث لا یشقی جلیسہم، وہ تو ایسی شان والے لوگ ہوتے ہیں کہ ان کے پاس بیٹھنے والا کبھی محروم ہو ہی نہیں سکتا، ان کے پاس بیٹھنے والا محروم ہو ہی نہیں سکتا، بخشا جاتا ہے الحمدللہ۔ تو یہاں بزرگوں نے کہا کہ بھائی کیوں دشمنی رکھتے اللہ والوں کے ساتھ، ان لوگوں کو نصیحت کی جا رہی ہے، تو یہ تو دیکھو کہ ان سے دشمنی کرنے کا مقصد تمہارا کیا ہے؟ جو دنیا دیکھ کے جسے فائدہ اٹھا رہی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ شیطان نے تمہیں گھیرا ہوا ہے، شیطان تمہیں فیوز کرنا چاہتا ہے کہ کہیں اس راستے سے یہ مجھ تک نہ پہنچ جائے، تو اس کے نفرت پیدا کر دیتا ہے بلا وجہ، کسی وجہ سے، کوئی مقصد نہیں ہے، بلا وجہ۔ دیکھو جی کیا شکل بنائی ہے، دیکھو جی کیا کر رہا ہے، دیکھو جی فلاں یہ ہو رہا ہے۔ کبھی بھی اس طرح نہ کریں، کسی سے آپ کا دل نہیں مل رہا الگ ہو جائیں، لیکن کسی اللہ والے کو کرٹیسائز کرنا تو اپنے لیے جہنم بنا رہا ہے آدمی۔ کتنی احتیاط کی ضرورت ہے، یا تو اس سے فائدہ نہیں لے سکتا بیوقوف، اللہ کو ناراض کیوں کر رہے ہیں؟ اللہ کے محبوب بندوں کے خلاف کیوں جا رہا ہے؟ کیا تکلیف ہے تجھے؟ لیکن کیونکہ شیطان نے اس کو جہنم پہنچانا ہی ہوتا ہے، تو بلا وجہ دشمنی پیدا کر دیتا ہے، کوئی مقصد نہیں ہے، کوئی لینا دینا نہیں ہے، کوئی حساب کتاب ہی نہیں ہے۔ دیکھو جی کیا کام کرتا ہے، دیکھو جی فلاں وہ کیا کر رہے ہیں، ان کی شکل میں دیکھو جی کیسے، ان کی مریدوں کو دیکھو جی، کچھ مقصد نہیں، کرٹیسائز کی جا رہے ہیں لوگ۔ آج کا تو فیشن ہے، یہ فیشن بن گیا۔ احتیاط، اچھے کام نہیں کر سکتے، ہم نمازیں نہیں پڑھ سکتے، لیکن اللہ والوں سے محبت تو کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ اتنا بھی نہیں ہو سکتا ہمارے سے کہ کسی اللہ والا قصہ پڑھا جا رہا ہے، جیسا میں نے ابھی بھائی عزیز بستامی نے قصہ پڑھایا، تو آپ کے دل میں محبت پیدا ہونی چاہیے کہ اللہ کتنے پیارے انسان تھے، اور بھی اگر آپ ان سے فائدہ لینا چاہیں تو بڑا مزیدار بات ہو رہا ہے کہ جیسے آپ نماز پڑھیں گے اس فجر کی، تو آپ کہیں اس بزرگ کا ہم نے قصہ سنا تھا، 3 دفعہ کل پڑھ کے آپ ان کو بخشتے ہیں۔ سبحان اللہ کی قسم کھا کہتا ہوں کہ یہ اتنی بڑی بات ہے کہ جس کا آپ تصور نہیں کر سکتے، اس کا بدلہ بہت بڑا اللہ تعالیٰ دے دیں گے۔ دنیا میں جو خادم بنتا ہے اللہ والوں کا، آپ کو پتہ ہے کتنا بڑا رتبہ ہوتا ہے، لفظ خدمت کا ہوتا ہے، لیکن وہ بادشاہت ہوتی ہے اصل کے اندر، اگر دنیا نہ ہو اس کے بیچ میں۔ یاد رکھیں، سب سے بڑا اعزاز خانقاہ کے اندر پتہ ہے کس کو دیا جاتا ہے؟ جو خادم شیخ ہوتا ہے، یہ بھی چیز ہے آپ کو، اور مخصوص انسان ہوتے ہیں، وہ ہر انسان نہیں بن سکتا، اللہ ان کو مٹاتا ہے اس لحاظ سے، اس میں ایک عجیب چیز ڈال دیتا ہے اللہ اس انسان کے اندر۔ ادب بہت بڑی چیز ہے، دیکھیں نا آپ خواجہ معصوم، اب یہ کیونکہ تصوف کے لحاظ سے تو کچھ نقطے بتا دیتا ہوں میں آپ کو۔ حضرت خواجہ معصوم رحمۃ اللہ کتنے بڑے بزرگ ہیں آپ بتائیں، آپ تو جانتے ہیں ہمارے سلسلے کے کتنے بڑے بزرگ ہیں۔ تو وہ لکھتے ہیں کہ بھئی آداب طریقت جب تک آپ مکمل نہیں کریں گے تو بجائے فائدے کے نقصان اٹھائیں گے۔ آپ گئے بھی ہیں، بیعت بھی کی ہے، ذکر بھی کر رہے ہیں، لیکن آداب طریقت نہیں ہے آپ نے۔ کہتے ہیں سب سے پہلا قدم جو ہے اس میں یہ ہے، کیا ہے وہ؟ ادب ہے شیخ۔ فیوز اور براکات کے دروازے کھولنے کے لیے فرماتے ہیں کہ سب سے پہلا قدم ادب کا ہے۔ با ادب انسان جو ہوگا وہی فیض حاصل کر سکتا ہے، جو بے ادب ہے وہ کبھی بھی اللہ تک نہیں پہنچ سکتا۔ یہ آپ نے تحقیق کی ہے کہ بے ادب انسان کبھی بھی نہیں پہنچ سکتا۔ بھائی عزیز مصطفی کا قصہ مجھے یاد آ رہا ہے بے ادبی کا۔ آپ بیٹھے ہوئے تھے تو شیخ کی عادت ہوتی ہے اللہ والوں کی، تو انہوں نے اپنے کسی وجہ سے بھی پاؤں پھیلا لیے، تو مرید صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے دیکھا شیخ نے پاؤں پھیلا، انہوں نے پاؤں پھیلا دیے۔ میں کبھی سب سے زیادہ میں خائف ہوتا تھا نا، چھوٹا آدمی تھا، مجھے کسی کو آپ کی تھوڑی ٹرین مجھے کسی نے کیا تھا، مجھے پتہ ہی نہیں تھا لمدہ کی چیز، بزن اللہ بس اللہ کی طرف سے کوئی اللہ کی رحمتیں تھی۔ تو خود دل میں یہ تھا کہ میں کبھی بھی زندگی بھر اپنے شیخ کے سامنے نہیں آیا، کبھی کسی نماز میں خانہ کعبہ ہو، مسجد نبی ہو، کبھی تصور بھی نہیں کر سکتا میں سائڈ میں ٹھہروں۔ اتنا خوف اور دبدبا تھا اپنے شیخ کا کہ میں تصور بھی نہیں کر سکتا تھا، ہمیشہ بیک پہ ٹھہرتا تھا۔ دل کے اندر تھی کہ کوئی یہ نہیں ہے کہ کوئی شریعت ہے کچھ ہے یا وہ آپ کو قانون بتا، نہیں، خوف اور خائف اتنا تھا کہ کہیں کچھ مجھ سے بے ادبی نہ ہو جائے۔
کبھی زندگی میں نے 80-60 سال لکھنؤ رہا، مکہ ہو مدینہ ہو، پیچھے ہوتا تھا میں ہمیشہ، آگے جب کبھی دل ہی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ اتنا جلال اور جمال ہو، یا دل کی بات ہے نا انسان کے اندر، اتنا روب تھا مجھے حضرت کا کہ میں تصور نہیں کر سکتا، سوچ نہیں سکتا تھا کہ میں حضرت سے بات کس طرح کروں۔ جاتا تھا زیارت میں تو ہفتوں بیٹھتا تھا تو یقین کرنا مشکل سے 1 یا 2 بات ہوتی تھی وہ آمنے سامنے، اتنا روب تھا حضرت کا مجھ پر، لیکن خالی نہیں آتا تھا الحمدللہ۔ کیوں بتا رہا ہوں، اس کی توجہات ہوتی ہیں شیخ کی، اگر آپ پیچھے بیٹھیں مکمل توجہ جاتی ہے شیخ کی، لیکن اگر انسان بے ادب ہو گیا تو اس نے پاؤں پھیلا دیے، تو حضرت نے تھوڑی دیر بعد اپنا پاؤں سیدھا کر لیا، لیکن وہ مرید موت تک اپنے پاؤں کو سیدھا نہ کر سکا۔ یہ واقعی میں کیا بات جاتی ہے بستانی الحمدللہ لگی۔ تو ادب سب سے پہلی چیز ہے، فرمایا ادب، جہاں انسان بے ادب، اور یہی وجہ ہے کہ آج تو خیر بڑا ماڈرن زمانہ ہے نا، اور تو بڑا ماڈرن زمانہ ہے، مطلب یہ باتیں جو میں آپ سے کر رہا ہوں یہ تو دقیانوسی باتیں نظر آتی ہیں لوگوں کو، فضول باتیں نظر آتی ہیں، بیکار وقت ضائع کرنے والی باتیں ہیں، اور اسی وجہ سے یہ آج بڑا محدود ہو گیا ہے لوگوں کا اللہ تک پہنچنا۔ ڈرامے بہت ہیں، میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں، ڈرامے بہت ہیں، لیکن اس کیوں محدود ہوا ہے؟ کہ وجہ یہ کہ ہم نے جو آداب طریقت ہے ان کو ترک کر دیا ہے۔ آج تم شیخ الامید سے ملتے ہیں کیونکہ دنیا بیچ میں ہے، کہہ کے بھی لگتے ہیں، ہاتھ بھی چلتے ہیں، مذاق بھی ہوتے ہیں، مذاق ہوتے ہیں، کھانا بیٹھ کھا رہے ہیں، پتہ نہیں چلتا کوئی بیچ میں معاملہ بھی ہے، اونچے ہنس رہے ہیں اور جناب گپ شپ چل رہی ہے مریض صاحب کی، شیخ صاحب کی، اور ہاں بھائی بالکل روب نہ دب، بھائی جی وجہ کیا ہے؟ پھر سارا فیض ختم ہو گیا۔ فرمایا بجائے اس کے، پہلے فرمایا انہوں نے، ان کی مکتوبات بتا رہا ہوں میں آپ کو، کہ وہ کبھی اللہ تک پہنچ نہیں سکتا بے فیض، تو اس کو پتہ نہیں ہوتا میں بے ادب۔ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کتنی بڑی آیت ہے قرآن کی، کہ خبردار اگر میرے نبی کے سامنے تم نے کیا کیا، آواز کو بلند کیا۔ ادب سے کیا جا رہا ہے؟ شیخ اور مریدوں کا ادب ہے کہ خبردار اگر آواز کو اونچا کیا، نیچی ہو شیخ سے آواز، تو کیا سزا ہے؟ کتنی بڑی سزا بتائی ہے کہ تمہارے سارے اعمال ختم کر دیے جائیں گے، اور ختم کرنے کے بعد ایسے کیے جائیں گے کہ اس کا تمہیں پتہ بھی نہیں دوں گا کہ کیا تم توبہ نہ کر لو۔ اور کن کو کہا جا رہا ہے؟ ابوبکر صدیق، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان، حضرت علی، طلحہ، زبیر، اتنے درجے کے بدری صحابی، سب اعمالوں کو رکھ دیا ایک طرف۔ ادب اتنی بلند چیز ہے کہ اونچے لے جاتی ہے، اور اس کے اندر کوئی مجاہدہ ہے ہی نہیں۔ یاد رکھیں، اللہ کی راستے پہ چلنے کا کوئی مجاہدہ نہیں ہے۔ سب سے بڑا مجاہدہ یہ ہے کہ ہم اپنے شیخ کے پاس اٹھنا بیٹھنے کی تمیز آ جائے، ادب آ جائے۔ ورنہ کیا ہے کہ ہمیں تھوڑی پتہ چلتا ہے کہ ہم صحیح جا رہے ہیں، لیکن پتہ کب چلے گا؟ جب انسان کی موت آ جائے گی، بے ادب تھا یا با ادب تھا۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا، وہ آدمی تو چلا گیا جس نے محبت سے باجیز اسلامی کو دیکھا، لیکن اللہ نے لکھ لیا کتاب میں یہ با ادب انسان ہے، اور مرنے کے بعد انعام اس کو دے دیا گیا۔ تو یہ اتنی احتیاط، بھئی اللہ کا راستہ ہے، یہ نہیں شوگر میلے والی چیزیں نہیں ہیں، یہ شوگر، یہ تو بہت زبردست راستہ ہے اور بہت آسان اگر اس کے اصولوں کو پکڑ لیں آپ۔ یہی مجاہدات ہیں اس کے، الحمدللہ، اور کوئی مجاہدہ نہیں ہے۔ یہ آپ ساری رات عبادتیں کریں، روزے رکھیں، قیام کریں، لیکن یہ چیزیں آپ میں نہیں ہیں، اصول نہیں ہے، اللہ تک بندہ نہیں پہنچ سکتا، کیونکہ یہ چیزیں اب ختم ہو گئی ہیں، خانقاہیں ختم ہو گئی ہیں، کیونکہ یہ تو ہے ہی نہ، کہاں خانقاہیں، نہ خانقاہ کا ماحول ہے، نہ خانقاہ، شیخوں کے پاس وقت گزارنے کا ہمارے پاس ٹائم ہے، چیزیں ختم ہو گئی ہیں، تو یہ راستے بند ہو گئے، تصوف کے راستے ختم ہو گئے بالکل۔ لیکن الحمدللہ پھر بھی اللہ تعالیٰ انتظام کرتا ہے، ٹوٹی پھوٹے ایسے مجمع لگا ہی دیتے ہیں۔ اتنی باتیں نکلی ہیں جس کے میں خود بھی نہیں سوچ سکتا تھا الحمدللہ تصوف کی، کہ اگر یوں ریکارڈ ہو اور آدمی اس کو سنے، بہت ہی باضابطہ چیزیں جو میں نے آج آپ کو بتائی، عمل کرنے والی بات ہے ساری چیزوں میں۔ تو اللہ پاک ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وقت اور زندگی کو ضائع نہ کریں دوستو، اپنے اصل مقصد کو سمجھیں اور اللہ کو راضی کرنے پہ وقت لگائیں۔ اللہ کو راضی کر لیا تو کامیابی ہے، نفس کو راضی کیا
تو کچھ نہیں. نفس کے ساتھ دیکھیں نا کتنی بڑی بات ایک حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے فرمائی ہے. کسی نے ان کے سامنے ایک شعر پڑھا، یک زبانہ سو اولیاء، کیا ہے شعر؟ ہاں، بہتر سالہ عبادت بیر ہے کہ بھائی ایک ولی کے پاس ایک صحبت انسان تھوڑی دیر کی، جسے 10 منٹ کے لیے بیٹھ گیا، 5 منٹ بہت ہے، میں کہتا ہوں چند لمحے کے لیے بیٹھ گیا، چند لمحے کے لیے بھی انسان جا کے کسی ولی کے پاس بیٹھ گیا تو فرمایا کہ وہ 100 سال کی عبادت سے افضل ہے. اس نے کہا حضرت یہ کچھ مبالغہ لگتا ہے. یہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ اس نے اشکال پیش کیا. اس انسان نے کوئی عالم تھے، یہ تو کوئی مبالغہ لگتا ہے کہ 100 سال بیچارے نے عبادت کی ہے تو وہ کیسے افضل ہو گیا؟ ایک لمحہ آپ جا کے بیٹھے ہیں شیخ کے پاس تو وہ افضل ہے، یہ کچھ بھی نہیں ہے. تو حضرت تھانوی نے جوش میں فرمایا، کہتا ہے میں اس کی ترجیح کرتا ہوں، یہ 100 سال غلط کیا اس نے، بلکہ میں کہتا ہوں 1,00,000 سال سے بہتر ہے. دیکھیں آپ لکھیں ان کتاب، کہتے ہیں تو 100 سال کی بات کرتا ہے، میں کہتا ہوں اشرف، کہتے ہیں یہ 1,00,000 سال سے بھی افضل ہے. کیوں کہ 100 سال جو اس نے عبادت کی ہوگی تو اس عبادت میں وہ چیز نہیں ہوگی جو اللہ کے قبول ہو جائے، لیکن جو اس نے ایک لمحے کے اندر جو اس نے عبادت کی ہوگی ولی کے ساتھ، وہ اخلاص کے ساتھ ہوگی اور وہ قبول ہو گئی ہوگی. تعداد سے عبادت قبول نہیں ہوتی ہے، اخلاص سے قبول ہوتی ہے. جن نمازوں میں آپ اخلاص نہیں ہو تو منہ پہ مار دی جائیں گے، روزے منہ پہ مار دیے جائیں گے، حج منہ پہ مار دیے جائیں گے. لیکن وہ ایک عبادت بھی ایسی ہوگی، ایک نماز ایسی ہوگی. وہ ابھی جو قصہ سنا ہے، ایک مسکراہٹ کا دیکھنا جو اخلاص کے ساتھ اللہ کے لیے ہوگا وہ آپ کو جنتوں میں پہنچا دے گا. تو کہاں ملتا ہے؟ پتا اس سے کہ جی وہ تو ملتا تو اللہ والوں کے پاس، تو اس لیے تو کہا ہے کہ وہاں بیٹھ کے انسان اخلاص کی بلندیوں پہ چلنا شروع ہو جاتا ہے. اس کو نماز پڑھنے کے طریقہ تو آتا ہے، لیکن نماز کو منوانے کا طریقہ نہیں آتا، قبول کرانے کا طریقہ نہیں آتا. وہ اللہ والوں کے پاس جا کے ملتا ہے. اللہ پاک ہم سب کو اس کی توفیق نصیب فرمائے. اور اس لائن پہ محنت کرنے کی ضرورت ہے. اس کو پکڑیں، اس پہ اخلاص کے ساتھ چلیں اور اپنے آپ کو مٹائے، انسان اپنے نفس کو ختم کرے. اور زندگی اللہ نے دی ہمیں اس کام کے لیے ہے، دی اس کام کے لیے کہ تم مجھے راضی کرو. اللہ تعالیٰ ہمیں وہ قوت اور طاقت دے کہ اللہ تعالیٰ کے راستے کھلے ہوئے ہیں. ہر وقت مانگو، خوب مانگو اللہ تعالیٰ سے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا راستہ دے، اپنا قرب دے، اپنی محبت دے، اپنی رضا عطا فرما. یہی ہماری مین دعائیں ہونی چاہیے اللہ تعالیٰ سے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بسم اللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، شفیع المذنبین، طه یاسین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا نبی الامی و ازواجہ امہات المؤمنین و ذریتہ و اہل بیتہ كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد وسلم تسليما دائما أبدا كثيرا كثيرا كثيرا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وظلمنا وحصلنا وجدنا وختمنا وعمدنا كل ذلك عندنا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان وادخلنا جنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اهدنا الصراط المستقيم. اللهم اهدنا الصراط المستقيم. اللهم اهدنا الصراط المستقيم.
ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم ثبتنا على الإيمان وأمتنا على الإيمان وأحشرنا يوم القيامة مع الإيمان اللهم بارك لنا في الموت ومما بعد الموت اللهم أعنا على أمرات الموت وسكرات الموت اللهم حاسبنا حسابا يسيرا اللهم حاسبنا حسابا يسيرا اللهم حاسبنا حسابا يسيرا يا قاضي الحاجات اقض حاجاتنا يا قاضي المهمات ادفع مهماتنا يا شافي الأمراض اشفى مرادنا اللهم عافنا في بدني اللهم عافنا في سمعي اللهم عافنا في بصري ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا یا اللہ ہمارے ماں باپ کو بخش دے یا اللہ ہمارے ماں باپ کو بخش دے یا اللہ ہمارے ماں باپ کو بخش دے اللهم اغفر لنا ولوالدينا وأستاذينا ومشايخنا وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.